ہے ذرا سنیے گا اس میں لکھا ہے وایردے یرمگڑی ونونا ششنکا پرجاپتشتم پرپتامہشت نمو نمشتے ششاہشکرتا پنشک بھویو پی نمو نمشتے گنیشیم چرنم شیشمنم ششانکم چرنم شیشمنم پروتم چرنم شیشمنم گنگا جلم مشنانم پنڈتم گودانم سواہ میں اعلیٰ حضرت کے دیوان سے ایک دو شعر پڑھتا ہوں، اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، ذرا اگر آپ سننا چاہتے ہیں محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ، اور پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ سنیے گا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ اب میری آواز ندیم بھائی صاحب بھائی کی طرح نہیں ہے، لیکن حضور کی نعت پڑھنے کے لیے آواز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، عشق اور عقیدت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ حضرت تشریف فرما گئے، ندیم بھائی بھی بیٹھے گئے، سیف رضا کان پوری بیٹھے گئے۔ آپ ان لوگوں سے پوچھئے مسند کتے کہتے گئے، مسند کہتے گئے بیٹھنے کی جگہ کو، جیسے میں اس کرسی پر بیٹھا ہوں یہ میرا مسند ہے۔ حضرت کرسی پر بیٹھے گئے یہ ان کا مسند ہے۔ مسند کہتے گئے بیٹھنے کی جگہ کو، رفعت کہتے گئے بلندی کو، یعنی اعلیٰ حضرت نے بتا دیا او دنیا والو، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی سے پیار کرتے ہو، جس نبی سے عشق کرتے ہو، اس نبی کا مقام یہ گئے، اس نبی کا مرتبہ یہ گئے، اس نبی کی شان تو یہ گئے، ان کی شان تو شروع ہی ہوتی گئے عرش اعظم سے۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے بتایا او دنیا والو، جہاں پہ مخلوق خدا کی شان کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں سے مدینے والے مصطفیٰ کی شان کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب ذرا اعلیٰ حضرت سے پوچھئے اعلیٰ حضرت سرکار ذرا یہ تو بتا دیا جائے، جب سرکار کی شان کی ابتدا، جب سرکار کی شان تو شروع ہی ہوتی ہے عرش اعظم سے، تو پھر ہم حضور کی شان کو دنیا میں کیسے دیکھ سکتے گئے؟ ہماری آنکھوں کا عالم تو یہ ہے، ہماری نگاہ کا عالم تو یہ ہے، اگر پنڈال کے اوپر کوئی چیز رکھی ہو ہماری آنکھیں اسے بھی نہیں دیکھ سکتی گئے، اگر چھت کے اوپر کوئی چیز رکھی ہو، ہم گھر کے اندر ہو ہم چھت کے اوپر رکھی چیز کو نہیں دیکھ سکتے گئے، تو پھر سرکار کی شان عرش اعظم سے شروع ہوتی ہے، ہم دنیا میں سرکار کی شان کو کیسے دیکھ سکتے گئے؟ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا او دنیا والو، او نبی سے پیار کرنے والو، او نبی سے محبت کرنے والو، او نبی سے عشق کا نعرہ لگانے والو، ذرا سنو سنو یہ تو صحیح بات ہے، تم سرکار کی شان کو دنیا میں مکمل تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن یاد کرو میدان محشر ہوگا، حشر کا دن ہوگا، سورج سوا میل کی دوری پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، وہاں پہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی گھٹنے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی گلے تک، کوئی ناک تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا، کہیں مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ لے، ماں بیٹی کو دیکھ کر وہاں بھاگ رہی ہوگی، کہیں بیٹی ہم سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، بہن بہن کو دیکھ کر بھاگ رہی ہوگی، بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا، رشتہ دار کو دیکھ کر بھاگ رہے ہوں گے، وہاں پہ چیخ و پکار مچی ہوگی، سب کو ایک آس لگی ہوگی، لیکن اچانک آواز آئے گی، عالم یہ ہوگا ہر نظر کانپے اٹھے کہ محشر کے دن خوف سے ہر گلے جا دہل جائے گا، ہر نظر کانپے اٹھے کہ محشر کے دن خوف سے ہر گلے جا دہل جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اوڑھ کر نوری چادر، اوڑھ کر نوری
چادر وہ آ جائے گے سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا اوڑھ کر نوری چادر وہ آ جائے گے سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا تو اعلیٰ حضرت فرماتے گئے وہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا چیخ و پکار تو مچی ہوگی لیکن یاد کرو لوگوں دیکھنی گئے حشر میں عزت رسول اللہ کی نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت اب ذرا سنتے چلے لوگوں حضور کے نام کی بات آئے تو مسلمان کو تو دل نچھاور کر دینا چاہیے پلکیں بچھا دینی چاہیے کیونکہ او لوگوں جشن غوث الورا میں آنے والوں یاد رکھنا یہ جو سروں پہ ٹوپیاں نظر آ رہی ہے یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا یہ صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ کا آج جن کو جو عزت ملی گئے اس محفل میں جتنے لوگ آئے گئے میں تو ندیم بھائی سے بھی کہوں گا یہ بھی وہی بولیں گے ان کو جو عزت ملی گئے سرکار کے صدقے میں عزت ملی گئے سیف رضا کانپوری کو جو عزت ملی گئے وہ سرکار کے صدقے میں عزت ملی گئے یہاں پہ حضرت بیٹھے گئے ان کو جو اللہ نے عزت عطا فرمایا گئے وہ بھی حضور کے صدقے میں عطا فرمایا گئے مولانا وسیم صاحب کو اللہ نے جو عزت عطا فرمائی گئے وہ بھی حضور کے صدقے میں عزت ملی گئے آپ میں سے یہاں جتنے لوگ بیٹھے گئے اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہو کوئی ماسٹر بیٹھا ہو کوئی انجینئر بیٹھا ہو یا کوئی کالج میں پڑھنے والا لڑکا بیٹھا ہو یاد رکھنا ڈاکٹر اپنی عزت کو دیکھے ماسٹر اپنی عزت کو دیکھے سارے لوگ یہ سوچے کہ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے بتایا دنیا والوں یہ جو عزت تمہارے سروں پہ نظر آتی گئے اللہ نے جو تمہیں عزت عطا فرمایا گئے یہ کسی اور کے صدقے میں نہیں بلکہ لاور بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا اور بٹتی گئے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی گئے کونین میں نعمت رسول اللہ کی دیکھنی گئے حشر میں عزت رسول اللہ کی کیا بات ہے سبحان اللہ ذرا ماشاءاللہ محبت سے پورا مجمع بولے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نے اگر ہاتھ سلامت رکھا ہے اب آئیے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں دیکھیں میرے پاس بہت ساری کتابیں ہیں انشاءاللہ معین الدین قادری جو بولے گا حوالہ کے ساتھ بولے گا اور دلیل دے دے کر آپ کو بتائے گا ہم اسلام کے ماننے والے ہیں آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف لوگ آواز بلند کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں اسلام آتنکواد کا پاٹ پڑھاتا ہے مسلمان آتنکوادی ہوتے ہیں لیکن اللہ کی قسم کہتا ہوں معین الدین قادری حوالہ سے ثابت کرے گا پوری دنیا میں اگر سب سے سندر مذہب کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے اسلام کے ماننے والوں اگر اسلام کا نمک آپ نے کھایا ہے تو پورا مجمع آپ ایک ہاتھ حسنی بناؤ ایک ہاتھ کو حسینی بناؤ ذرا محبت کے ساتھ اس نیت سے بولو کوئی دیکھے نہ دیکھے مدینے والے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں ذرا ہاتھوں کو لہرا کر بولو اسلام تھا اسلام ہے اسلام ایسے نہیں پیچھے والے بھی ہاتھوں کو اٹھائیں آپ کو کربلا والوں کا واسطہ آپ کو مظلوم علی اصغر کے خون کے قطرے قطرے کا واسطہ ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں اور پورا مجمع بولیں اسلام تھا اسلام ہے اسلام
اونچی آواز میں اگر آپ بولیں گے آپ میرا ذہن بنا دو. معین الدین قادری بولنے کی کوشش کرے گا. دیکھیں میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے, کتاب کا نام ہے شریمد بھاگوت گیتا. میرے پاس رامائن بھی موجود ہے. انشاءاللہ اگر آپ کی محبت ہوگی تو میں اس سے بھی ثابت کروں گا کہ سب سے سندر مذہب اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. ذرا آئیے میں ایک منتر پڑھتا ہوں لیکن ایسے نہیں سناؤں گا, پورا مجمع پہلے ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیے اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا, قرآن تھا, قرآن ہے, قرآن رہے گا. دیکھیے کتاب ہے میرے پاس, کتاب کا نام ہے شریمد بھاگوت گیتا. لیکن ایک بات میں پہلے کلیئر کر دوں, معین الدین قادری ایسی کتابیں پورے ہندوستان میں پڑھتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے سب سے سندر مذہب اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. سب سے اتم اور پیارا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. اسلام کے ماننے والوں میں اس لیے پڑھتا ہوں ایسی کتابیں. بھائی صاحب ایک کو تھوڑا سا کم کروائیے, ذرا غور سے سنیے گا. میں کیوں پڑھتا ہوں؟ اس لیے پڑھتا ہوں کہ آج چاروں طرف جو لوگ کہتے ہیں مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے, مسلمان کو مانوتا نہیں آتی ہے, مسلمانوں کو انسانیت نہیں آتی ہے, میں ایسے لوگوں کو بتانا چاہوں گا ارے تم کہتے ہو مسلمان محبت کی بات نہیں کرتا ہے, اللہ کی قسم مسلمان سے زیادہ محبت کی بات پورے ہندوستان کیا پوری دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. کیونکہ محبت کرنا ہمیں آمنہ کے لال نے سکھایا ہے, مدینے والے مصطفیٰ نے سکھایا ہے. اس سے بڑی محبت کی دلیل اور مانوتا کا سندیش کیا ہوگا؟ ہم ایسے اسٹیج سے کہتے ہیں چاند تارے گگن کی زینت ہے, پھول کانٹے پون کی زینت ہے, اور ہندو مسلم کو اس وطن میں ساتھ رہنے دو, یہ ہمارے وطن کی زینت ہے. ہم یہاں سے محبت کا پیغام دیتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان آتنکوادی ہے. ارے ہم تو ہندوستان کی مٹی سے بھی پیار کرتے ہیں, آتنکوادی ہم نہیں ہے. آتنکوادی تو وہ لوگ ہیں جو نفرت کی بولی بولتا ہے, جو کبھی ممبئی میں نفرت پھیلاتا ہے, کبھی دلی میں نفرت پھیلاتا ہے. اصل آتنکوادی وہ ہے جو کچھ دنوں پہلے دلی کی سڑکوں پہ کہہ رہا تھا کہ ملے کاٹے جائیں گے, رام رام چلائیں گے. ایسے بے فضول کا نعرہ ان لوگوں نے دیا تھا. میں کہنا چاہوں گا ایسے لوگ اصل میں آتنکوادی ہیں. ارے تم کہتے ہو ملے کاٹے جائیں گے, رام رام چلائیں گے. اللہ کی قسم کہتا ہوں ارے میری باتیں چھوڑو, حضرت کی بات چھوڑو, ندیم بھائی کی بات چھوڑو, سیف بھائی کی بات چھوڑو. ہمارے یہاں جلسے میں آئے ہوئے ایک 10 سال کے بچے کو اٹھاؤ, اس سے بھی اگر پوچھو گے وہ بھی کہے گا ارے تم کہتے ہو کہ ان کو کاٹو گے تو یہ فلاں فلاں چلائیں گے. یہ بچہ بھی اٹھ کر کہے گا ہمارے نس کو کاٹو گے, نس سے جو خون نکلے گا خون کا قطرہ قطرہ یہی بولے گا یا رسول اللہ, زمین و زمان تمہارے لیے, مدینہ مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ. دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, اور یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, اسلام زندہ باد. ایک منتر میں پڑھنے جا رہا ہوں, اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو پورا مجمع جھوم کر بولو اسلام ایک سندر مذہب ہے. پوری دنیا میں اگر سب سے سندر مذہب کوئی ہے تو وہ مذہب یہ میرا دعویٰ ہے, لیکن دعویٰ کے لیے دلیل بھی چاہیے. صرف منہ سے بولنے سے نہیں ہوگا, صرف زبان سے یہ کہنے سے نہیں ہوگا کہ اسلام سندر مذہب ہے. اس کے لیے آپ کو اپنا کردار سدھارنا ہوگا, آپ کو اپنا کیریکٹر بدلنا ہوگا, تاکہ آپ اگر چلو آپ کو دیکھ کر دوسرے کہیں جب مصطفیٰ کا غلام اتنا اچھا ہے تو ان کے آقا کتنے اچھے ہوں گے. جب ادنا سا غلام اتنا اچھا ہے تو
फिर आमना के लाल कितने अच्छे होंगे। इसलिए सुने, एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ, हजरत का हुक्म था, वरना तो मैं 1 बजे के बाद जलसों में ये किताबें खोलता भी नहीं हो, क्योंकि 10-11 बजे दूसरों की भी तादाद रहती है। वो सुनेंगे तो समझेंगे कि मजहब इस्लाम कितना सुंदर मजहब है। लेकिन इनका हुक्म है इमाम साहब का, इन्होंने कहा पिछले साल भी कॉल किया आपको, आपकी तारीख खाली नहीं थी, इस साल मौका हाथ आया है, लेकिन कुछ सुना दीजिएगा। किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर 154 है, जरा सुनिएगा। इसमें लिखा है वायुर्देयर्मुगुणी वरुणा शशंका प्रजापतिष्ठं परपितामहश्च नमो नमस्ते सुषाहस्कृता पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा। कल की अवतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम और वसिक्यारतम बलवन स्वानम लमलखीयम पुष्पपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरों प्राणम प्रादीपम विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट अश्चर्य गुणवती गिरी नीलगंधा अति ज्योति मय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफगुरीता लीड गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो, हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलाना नहीं है, बल्कि वो पंडित है, पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता है, एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका लगाता है। वो पंडित जब चलता है कुछ और बोलता है, लेकिन जब जबान खोलता है तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों, शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन हे गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोहर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नामे तैयार रहिएगा, जय गुरु नामे नाम कर जय बे बिना मोहम्मद पार न होए बे। अच्छा खुलासा कर दूं, खुलासा कर दूं, जरा हाथों को उठाकर पूरा मजमा बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे मौला मैं दुआ करता हूँ जितने लोग यहाँ पर बैठे गए, जिन्होंने हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह कहा गए, या जितने लोग कह रहे गए, उन्हें कुछ दिखाना ना दिखाना, लेकिन हुजूर का गुंबदे खदरा जरूर दिखा देना। आमीन आमीन। और इससे बड़ी दुआ मेरे पास नहीं हो सकती है, क्योंकि लोगों कभी अल्लाह ने जब दौलत से नवाजा गए तो कुछ देखना ना देखना, लेकिन हुजूर का गुंबदे खदरा जरूर देखना, क्योंकि जो भी हुजूर के गुंबदे खदरा को देख कर आता है तो फिर वो यही गुनगुनाता है। कोई माँ बहन भी देख कर आए वो भी यही गुनगुनाती है, नौजवान भी गुनगुनाता है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, ये देखिए ये गुंबद खदरा, अल्लाह अल्लाह, जरा जोर से बोले ना सुभान अल्लाह, प्यार से पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले गुंबद खदरा के नाम पर सुभान अल्लाह। ये गुंबद खदरा है, तस्वीर में जब इतना खूबसूरत है, अल्लाह की कसम कभी जाकर देखो ऐसा लगता है पूरी दुनिया की खूबसूरती निचोड़ कर अल्लाह ने गुंबद खदरा पर डाल दिया है। कभी अल्लाह ने तौफीक दिया, कभी गुंबदे खदरा जाकर देखो, लेकिन नाना अगर अल्लाह आपको दौलत देता है, कभी ताजमहल देखने जाते हो, कभी लाल किला देखने जाते हो, कभी कोलकाता घूमने जाते हो, कभी दीघा के बीच पे घूमने जाते हो, कभी न जाने आप सिलीगुड़ी इलाके में दार्जिलिंग की हरियाली देखने जाते हो, अल्लाह ने दौलत दिया, कभी कश्मीर की वादी देखने जाते हो। माँ बहनों मैं तुमसे भी
کہنا چاہوں گا اگر اللہ نے تیرے شوہر کو مالدار بنا دیا گئے تو تم تو فرمائشیں کرتی ہو، کبھی بنارسی ساڑیاں مانگتی ہو، کبھی کنگن پازیب مانگتی ہو، کبھی نئے نئے آئٹمز مانگتی ہو، لیکن یاد کرو اگر اللہ نے دولت سے تیرے شوہر کو نوازا گئے، ایک پیغام معین الدین قادری کا یہاں سے لے کر جانا، جو پوری رات میں تم نے پیغام نہ لیا، یہ پیغام لے کر جانا، اگر تیرے شوہر کو اللہ نے غریب بنایا گئے، اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کر لینا، کبھی بھی بے حسی نہ کرنا، کبھی بھی ناشکری نہ کرنا، اور اگر اللہ نے تیرے شوہر کو، اگر اللہ نے تیرے سرتاج کو اگر مالدار بنایا گئے تو کبھی جیوروں کی فرمائش نہ کرنا، کبھی کنگن نہ مانگنا، پازیب نہ مانگنا، کان کی بالیاں نہ مانگنا، اگر اللہ نے تیرے سرتاج کو، تیرے شوہر کو اگر مالدار بنایا گئے، بنارسی ساڑیاں نہ مانگنا، قیمتی سلوار سوٹ نہ مانگنا، ہیرے جواہرات نہ مانگنا، سونے چاندی نہ مانگنا، بلکہ اپنے شوہر کے قدموں سے لپٹ جانا اور کہنا اے میرے شوہر نامدار، اے میرے سرتاج، اللہ نے آپ کو مالدار بنایا گئے، بڑی دولت سے نوازا گئے، بڑے روپے پیسے سے نوازا گئے، ہمیں آپ اگر خوش دیکھنا چاہتے گئے، ہمیں تاج محل نہیں دیکھنا، لال قلعہ نہیں دیکھنا، بنگال کی کھاڑی نہیں دیکھنا، کشمیر کی وادی نہیں دیکھنا گئے، بلکہ اگر سچی محبت کرتے گئے اللہ نے دولت عطا فرمایا گئے، ہمیں کچھ نہیں دکھائیے، اگر دکھانا ہی چاہتے گئے حضور کا گنبد خضرا دکھا کر لائیے، کیونکہ ہم نے سنا گئے جو ایک بار حضور کے گنبد خضرا کو دیکھ لے تو پھر یہی گنگناتا گئے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے، میں دعا کرتا ہوں میرے مولا جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں ان کو کچھ دکھا نہ دکھا حضور کا گنبد خضرا ضرور دکھا دینا، آمین آمین۔ ذرا جھوم کر، اور یاد رکھیے گا کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن میری دعا، ندیم بھائی کی دعا، سیف رضا کانپوری کی دعا ضرور قبول ہوگی، ذرا بولیے نا بھائی، کیوں دعویٰ کیا ہے نا تو دلیل بھی ہونی چاہیے۔ آقا فرماتے گئے سلاسوں دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، حضور نے فرمایا دنیا میں 3 لوگ ایسے گئے جب وہ تینوں دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتے گئے، مصطفیٰ فرماتے گئے وہ 3 لوگ جب جہاں جہاں دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتے گئے اللہ تعالیٰ ان 3 لوگوں کی دعاؤں کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ یاد رکھیے گا کتنے لوگ اونچا بولیں پورا مجمع، کتنے لوگ، اور پیار سے بولیں کتنے لوگ؟ 3 لوگوں کی دعا کو اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے، رد نہیں فرماتا گئے۔ لوگوں میری بولی ہو غلط ہو سکتی ہے، میرے باپ کی بولی ہو غلط ہو سکتی ہے، ندیم بھائی کی بولی ہو غلط ہو سکتی ہے، سیف بھائی کی بولی ہو غلط ہو سکتی ہے، سب کی بولی غلط ہو سکتی ہے، لیکن مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہے قول محمد قول خدا فرمان بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا۔ کتنے لوگ؟ 3 لوگ ماشاءاللہ۔ مجمع بولیں کتنے لوگ؟ 3 لوگوں کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں فرماتا گئے۔ پہلا کون ہے ذرا سنیں، آقا نے فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم جب دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتا گئے، مظلوم کسے کہتے گئے؟ آپ کا کوئی پڑوسی کمزور ہے، آپ کے محلے میں رہنے والا کوئی شخص کمزور ہے، ان کو اللہ نے زیادہ دولت تو نہیں دیا، زیادہ طاقت تو نہیں دیا، ان کے پاس زیادہ زمین جائیداد نہیں گئے، عالیشان بلڈنگ نہیں گئے، اب کوئی اس پہ جا کر بلا وجہ اتیاچار کرتا گئے، کوئی اسے پریشان کرتا گئے، کوئی اس پہ ظلم کرتا گئے، وہ مظلوم
مظلوم ہے. آقا فرماتے ہیں کہ وہ کمزور تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن رات کے اندھیرے میں جا کر مسجد کے کونے میں بیٹھ جاتا ہے یا گھر کے کونے میں بیٹھ جاتا ہے, اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتا ہے اور رو رو کر دعا مانگتا ہے. اے پاک پروردگار عالم, اے خالق کائنات, اے رب کعبہ, میرا وہ بھائی اس نے مجھے بڑا مارا ہے, وہ مجھے بڑا پریشان کرتا ہے, اس نے نہ جانے جھوٹے کیس میں ہمیں پھنسا دیا ہے, میں تو اس کا بدلہ نہیں لے سکتا. تو نے مجھے کمزور بنایا ہے, تو نے مجھے غریب بنایا ہے, لیکن اے مولا ہم نے سنا ہے جس کا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ہے پروردگار عالم تو اس کا ہوا کرتا ہے. اے پاک پروردگار عالم, اس کا بدلہ تو ہی اس کا انصاف کرنے والا ہے. مصطفیٰ فرماتے گئے ابھی مظلوم گھر کے کونے میں یا مسجد کے کونے میں بیٹھ کر دعا مانگتا ہے, ابھی دعا مانگ کر ہاتھ کو نیچے بھی نہیں لاتا ہے. مصطفیٰ فرماتے گئے اس مظلوم کی دعا کو اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات. دوسرا آقا فرماتے ہیں دعوت المسافر, مسافر جب دعا مانگتا ہے حضرت سے پوچھئے, ان لوگوں سے پوچھئے مسافر کسے کہتے ہیں جو 92 کلومیٹر سے سفر کا ارادے سے گھر سے نکلا ہو وہ شخص مسافر ہے. اب وہ مسافر جب دعا مانگتا ہے, ہم لوگوں نے تو 400 500 700 800 کلومیٹر کا سفر کیا. ندیم بھائی کئی راتوں سے باہر ہی باہر چل رہے ہوں گے, سیف بھائی کانپور سے تشریف لے آئے, یہ سارے لوگ مسافر ہیں. مسافر جب دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ مسافر کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی برکت سے اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے اور ان کو جہاں جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان میں مسافر ہوں, میں دعا کرتا ہوں میرے مولا جتنے لوگ پڑھیں گے آج بھی ہے انہیں کچھ دکھانا نہ دکھانا حضور کا گنبد خضرا ضرور دکھا دینا. پورا مجمع پڑھیے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور بھی ہے. ہاتھ اٹھے پورا مجمع سب بول کر بتائیے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے, اور میرے نبی سے میرا رشتہ, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ. ایک شعر اور پڑھوں, اجازت ہے, اجازت ہے, ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تھوڑی دیر بولوں یا تقریر ختم کروں, ندیم بھائی کو لا دوں؟ ارے بولیے نا بھائی, ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیے, پورا مجمع سننا چاہتے ہیں, ہاتھوں کو لہرا کر بولے لبیک یا رسول اللہ, بلند آواز سے لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, ارے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ, دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اب ذرا سنیے گا, ابھی ایک شخص باقی ہے, دو لوگوں کا میں نے بتایا ہے, ایک میں تقریر کے اخیر میں بتا کر رخصت ہو جاؤں گا. میں بڑی جلدی اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا کیونکہ دو شعرا کو پھر سے آپ کو سننا ہے اور میں جانتا ہوں کہ آپ نعت مصطفیٰ سننا پسند کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں تقریر بھی مصطفیٰ کی نعت ہوتی ہے. نعت مصطفیٰ یہ ان شاعروں کی کا دین ہے کہ ان لوگوں نے نوجوان نسلوں کی زبان سے گانے کو ہٹا کر مصطفیٰ کی نعت جاری کر دیا ہے. یہ ان لوگوں کا احسان مانیے, ورنہ تو لوگ پہلے نوجوان گانے گنگناتے تھے لیکن آج جلسے میں آتے ہیں, یہاں بھی بولتے ہیں, راستے میں بھی بولتے ہیں اور نعت مصطفیٰ گنگناتے ہوئے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور
آج بھی ہے۔ لیکن سنیے اب میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اس کتاب سے میں نے منتر پڑھا ہے، کتاب کا نام ہے شریمد بھاگوت گیتا۔ میں نے کیوں پڑھا اس کتاب سے منتر؟ اس لیے میں نے پڑھا تاکہ جو لوگ کہتے ہیں مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے، اسلام مانوتا کا سندیش نہیں دیتا ہے، اسلام مانوتا کا پاٹ نہیں پڑھاتا ہے، اسلام انسانیت کی بولی نہیں بلواتا ہے، میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا ارے تم نے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کب کیا ہے؟ تم نے کسی شرابی کو دیکھا، اس کو دیکھ کر تو سمجھتا ہے یہی اسلام ہے؟ تو نے کسی جواری کو دیکھا کہ وہ جوا کھیل رہا ہے، تو سمجھتا ہے یہی اسلام ہے؟ تو نے کسی مکار عیاش کو اور یعنی گنڈے کو دیکھا، چور اچکے کو دیکھا، تم نے کہا کہ یہی اسلام ہے؟ نہیں پیارے، اگر اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو تو ہم جیسے لوگوں سے اسلام کو مت سمجھو۔ اسلام کو سمجھنا ہے تو غوث اعظم کی سیرت کو پڑھتے جاؤ، آمنہ کے لال کی سیرت کو پڑھتے جاؤ، حضور کی جیونی پڑھتے جاؤ گے، اسلام کو سمجھتے چلے جاؤ گے۔ لیکن سنیں، اسلام ہمارا سندر مذہب ہے۔ ہم نے دعویٰ کیا کیا ہے؟ اسلام ایک سندر مذہب ہے۔ پورا مجمع بولے سب سے سندر مذہب اگر کوئی ہے تو وہ کون سا مذہب ہے؟ مذہب اونچا بولے، سب سے سندر مذہب کا نام کیا ہے؟ مذہب اسلام ہے۔ وہ کیسے ذرا سنیے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کو مانوتا نہیں آتی، اسلام انسانیت کا پاٹ نہیں پڑھاتا ہے، مانوتا کا سندیش نہیں دیتا ہے، وہ لوگ میری باتوں کو غور سے سنیں۔ آپ کو بھی اگر کوئی پرشن کرے اسلام تو آتنکواد کو بڑھاوا دیتا ہے، آپ بھی ان کے سامنے کہیے گا سن، اسلام کو تو نے پڑھا کہاں ہے؟ اسلام کو تو نے سمجھا کہاں ہے؟ ارے اسلام تو اتنا سندر مذہب ہے، جیسے دیکھیے ہمارے ہاتھ میں ناخون ہے، پاؤں میں ناخون ہے، ناخون سمجھا بولتے ہیں؟ ناخون ہی بولتے ہیں نا، ہاتھ پاؤں میں ناخون ہے، آپ کے بھی ہاتھ پاؤں میں ناخون ہے، ارے بولیے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ناخون کتنے دنوں میں کاٹنا چاہیے؟ حضرت سے پوچھئے، ندیم بھائی سے پوچھئے، سیب بھائی سے پوچھئے، یہ بتائیں گے زیادہ سے زیادہ 40 دن تک ناخون کو چھوڑ سکتے ہیں، 40 دن کے اندر اندر کاٹ ہی لینا چاہیے۔ 40 دن سے زیادہ ناخون ہاتھ پاؤں کے بڑے کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اسلام نے اسے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، 40 دن سے زیادہ ناخون کو بڑھانا۔ لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک کتاب کا نام ہے فتوی عالمگیری، اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو شخص، اگر یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے 40 دن تک چھوٹ، ہمارے لیے ہے کہ 40 دن تک چھوڑ سکتے ہو، آپ کے لیے ہے 40 دن تک چھوٹ، 40 دن سے پہلے کاٹ لیا جائے ناخون۔ لیکن ایک کتاب جو میں نے بتایا فتوی عالمگیری، اس کتاب میں ایک مسئلہ لکھا ہے، مسئلہ یہ لکھا ہے کہ جو یہ تو عام لوگوں کے لیے 40 دن ہے، لیکن اگر کوئی گائے کا دودھ دوہتا ہو، کوئی اگر بھینس کا دودھ نکالتا ہو، جسے ہم اپنے یہاں گوالا کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہو، یعنی گائے اور بھینس کا دودھ نکالنے والا، تو ایسے شخص کے لیے کہا گیا، اس کتاب میں لکھا گیا ہے مسئلہ کہ وہ 40 دن کا انتظار نہ کرے، بلکہ بہتر یہ ہے، اس کے لیے اچھا یہ ہے کہ وہ 8 سے 10 دن کے اندر اپنے ناخون کو کاٹ لیا کرے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ہمارے لیے 40 دن تک چھوٹ ہے، حضرت کے لیے 40 دن تک چھوٹ ہے، ان کے لیے 40 دن تک چھوٹ ہے، لیکن اگر کوئی جانور کا دودھ دوہتا ہو، دودھ نکالتا ہو، تو وہ شخص 40 دن کا انتظار نہ کرے، بلکہ 8 سے 10 دن کے اندر اپنے ناخون کو کاٹ لیا کرے۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن اسی کتاب میں لکھی گئی ہے، وجہ اسی کتاب میں آگے لکھی گئی ہے۔ ریزن یہ لکھی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص جانور کا دودھ نکالتا ہو، اگر وہ 40 دن تک ناخون کو چھوڑ دے گا تو ناخون بڑے ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو جانور کا دودھ نکالنے میں، جانور کے تھن میں کہیں ناخون لگنے کی وجہ سے، کہیں
जानवर के थन में कोई घाव न आ जाए, कोई जख्म न हो जाए, कहीं कोई कट न लग जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी अदालत में प्रश्न रखता हूँ, पूरी दुनिया वालों से पूछिए, अरे जो मजहब इस्लाम जानवरों का इतना सम्मान सिखाता है, वो इंसानों का कितना सम्मान सिखाता होगा, वो मानवता की कितनी कदर बताता होगा। लेकिन लोगों ने इस्लाम को समझने की कोशिश ही नहीं किया। हमारा इस्लाम कितना सुंदर मजहब है। इस्लाम कहता है, सुनिए, हुजूर ने फरमाया है, देखें जानवरों का भी इतना ख्याल करने को कहा है इस्लाम ने, लेकिन लोग न जाने तरह तरह की बातें बनाते रहते हैं। और से सुनिएगा, हुजूर फरमाते हैं, आमना के लाल फरमाते हैं, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कि बनी इस्राइल में एक ऐसी औरत थी जिस औरत ने 40 साल तक अल्लाह की इबादत की थी। कितने सालों तक? पूरा मजमा बताइए, कितने साल? 40 साल तक अल्लाह की इबादत की है। लेकिन गौर से सुनिएगा, आका फरमाते हैं 40 साल तक नमाजें पढ़ी है, 40 साल तक रोजे रखी है, 40 साल तक सदका दी है, 40 साल तक खैरात की है। लेकिन अचानक उसने एक दिन अपने घर की हांडी में दूध को रखा, ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया, बाहर निकली, एक बिल्ली को क्या सूझी, दौड़ के अंदर घुस गई। वो बिल्ली जाकर ढक्कन को हटाती है और जाकर सारा हांडी का दूध पी लेती है। दूध का पीना था। ये औरत अंदर गई, इसने देखा तो दिमाग गर्म हो गया, इसका पारा गर्म हो गया, ये गुस्से से लाल पीला होने लगी कि बिल्ली ने मेरा सारा दूध पी लिया। मुस्तफा फरमाते हैं, इस औरत को गुस्सा आया, बिल्ली को कमरे में बंद कर देती है, बाहर से ताला लॉक कर दी, मैके चली गई। 8-10 दिन के बाद घर आती है, घर आती है तो देख भूल गई कि हमने बिल्ली को कमरे में बंद किया है। 10 दिन के बाद आई, अचानक दिल में ख्याल आया, अचानक दिल में बात आई कि अरे मैंने तो बिल्ली को कमरे में बंद कर दिया, बाहर से ताला लॉक करके मैं चली गई थी। अब क्या हुआ बिल्ली का? जैसे ही बाहर आती है, गेट को खोलती है, दरवाजा को जैसे ही खोलती है, अजीब आलम देखती है कि जिस बिल्ली को वो कमरे में बंद करके गई थी, वो बिल्ली कमरे के अंदर 8-10 दिन के अंदर भूख और प्यास की वजह से, शिद्दत की वजह से तड़प तड़प के उसी कमरे में मर गई है। उसने बिल्ली की लाश को उठाया, बिल्ली को जाकर कूड़े के ढेर में फेंक दिया। जैसे ही बिल्ली को फेंकना था, मरी बिल्ली को आवाज आई, ए औरत, अरे तुमने एक बिल्ली पर रहम नहीं किया। एक बिल्ली ने क्या किया था? 1 केजी दूध ही मेरे हांडी से पिया था, लेकिन इसकी सजा तुमने बिल्ली को वो दिया कि तुमने कमरे में बंद कर दिया। वो बिल्ली भूख और प्यास की वजह से 10 दिन के अंदर तड़प तड़प कर तेरे कमरे में मर गई। तू अगर ताला लॉक न करती तो वो बिल्ली न मरती, तू अगर उस बिल्ली को घर में कैद न करती वो बिल्ली न मरती। आवाज आई, ए औरत, तूने जो 40 साल तक इबादत की है, उस बिल्ली पर रहम न करने की वजह से मैंने तेरे 40 साल की इबादत को तबाह बर्बाद कर दिया है। अल्लाह अकबर। ये हमारा इस्लाम बताता है कि अगर कोई बिल्ली पे अत्याचार कर दे, अल्लाह इतना नाराज होता है कि 40 साल की उसकी इबादत को बर्बाद फरमा देता है। ये तो तस्वीर का एक रुख आपने देखा, लेकिन देखो इस्लाम कितना सुंदर मजहब है। मुस्तफा दूसरे रुख को देखिए तस्वीर का। मुस्तफा फरमाते हैं, एक औरत और थी बनी इस्राइल में, वो इबादत गुजार नहीं थी, वो बड़ी गुनहगार औरत थी, बड़ी पापी औरत थी, बड़ी मक्कार औरत थी, हमेशा गुनाह करती थी। इतना गुनाहगार थी, इतना बड़ा कि वो जब रास्ते से गुजरती थी तो छोटे छोटे बच्चे देखकर कहते थे कि भागो, अरे वो गुनहगार औरत आ रही है। अगर उसका साया भी हमारे जिस्म पे पड़ गया तो फिर हम लोगों पे भी कहीं अल्लाह अजाब न डाल दे। इतनी बड़ी गुनहगार औरत है, इतनी बड़ी पापी औरत है, जिसने 40 साल तक गुनाहों में गुजारा है, 40 साल तक अल्लाह की नाफरमानी करती रही है, 40 साल तक
पाप करती रही है। एक दिन रास्ते से गुजर रही थी, मुस्तफा फरमाते हैं वो धूप का महीना था, शिद्दत की गर्मी थी, पसीना पसीना होकर जा रही थी, जून जुलाई का महीना है। वो रास्ते से गुजर रही है, देखती है बगल में कुआं नजर आया, सोची चलो चलकर पानी पी लेते हैं। जैसे ही कुआं के पास पहुंचती है, एक मंजर देखती है। क्या मंजर देखी कि कुएं के बगल में एक कुत्ते का बच्चा, कुत्ता का पिल्ला, वो छोटा सा कुत्ता का बच्चा प्यास की वजह से अपनी जबान को लटका कर रखा है, और पानी न मिलने की वजह से वो बगल में कीचड़ जो पड़ा है उस कीचड़ को अपनी जबान से चाट रहा था। इस गुनहगार औरत ने 40 साल तक जो अल्लाह की नाफरमानी की है, उसने उस बिल्ली को देखा। उस बिल्ली पे को देखकर इस औरत के दिल में दया आ गई, रहम आ गया। इसने इसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। इसने सोचा चलो बिल्ली कुत्ते के बच्चे की प्यास बुझा देते हैं। डोल तलाश की, डोल न मिला। रस्सी तलाश की, रस्सी भी न मिली। उसको एक तरकीब सूझी। उसने अपने कांधे से दुपट्टे को उतारा और दुपट्टे को उतार कर फाड़ती है दुपट्टे को मोड़ मोड़ कर बड़ी सी रस्सी बनाती है, जोड़ लगा लगा कर रस्सी बनाती है। अब डोल नहीं है तो डोल की जगह अपने पांव से जूती को उतारती है। उस दुपट्टे से बनी हुई रस्सी को उस पांव की जूती में बांध देती है, कुएं में डालती है। उधर से पानी बाहर निकला। उसने उस जूती में जो पानी आया, जूती के पानी को कुत्ते के बच्चे के मुंह में टपकाती जा रही थी। अब जरा सुनिएगा, मुस्तफा फरमाते गए इधर वो गुनहगार औरत जिसने 40 साल तक अल्लाह की नाफरमानी की है, वो कुत्ते के बच्चे के मुंह में वो जूती से पानी के कतरे को टपकाती जा रही थी। उधर अल्लाह की रहमत झूमती जा रही थी, अल्लाह की रहमत खुश हो रही थी। आवाज आई, ए औरत, तुमने एक कुत्ते के बच्चे पर रहम किया गया तो सुनो, अल्लाह इससे इतना खुश हो गया है कि तेरे 40 साल के गुनाहों को माफ फरमा दिया है और तुझे जन्नत का परवाना अता फरमा दिया है। ये हमारा मजहब इस्लाम है। कभी लोगों ने इस्लाम को पढ़ने की कोशिश किया, अरे जो मजहब इस्लाम का कहता है अगर वजू करने बैठो, एक लोटा पानी में अगर वजू हो सकता है तो ज्यादा अगर तुमने बहा दिया तो वो फजूल खर्ची है। ज्यादा पानी बहाना भी मकरू लिखा है इस्लाम ने। पूछिए हजरत लोगों से, अगर एक लोटे में वजू हो सकता है तो उससे ज्यादा पानी बहाना ये मकरू है। तो मैं आपसे कहूंगा, किसी को बताइए जाकर ऐसे लोगों को जो कहते हैं इस्लाम खून बहाने की इजाजत देता है। अरे जो मजहब इस्लाम वजू में ज्यादा पानी बहाने से मना करता है, वो इंसानों का खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? हम इस्लाम के मानने वाले हैं, इस मिट्टी से भी प्यार करने वाले हैं, और हम ही ने तो कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले गए इसकी ये गुलसिता हमारा। इसलिए जरा गौर से सुनिए, हमारा सुंदर मजहब, एक मजहब सबसे सुंदर मजहब अगर कोई है तो वो मजहब, पूरा मजमा बोले वो मजहब। अगर आपने सुना है पूरा मजमा अब हाथ उठाकर बोलो, जितने मर्द बैठे हैं, जो औरत हो आवाज भी ना निकाले, हाथ भी ना उठाए। जो मर्द बैठे हैं वो हाथों को उठाकर बताएं, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। लेकिन और आगे चलते चलिए, मैंने क्या कहा, इस्लाम एक सुंदर मजहब है। भाई टाइम भी देखने दें, 2:45 बज गए हैं। 3 बजे तक मुझे गुफ्तगू भी समेटनी है। फिर सैफ भाई, नदीम भाई आपके सामने होंगे। अगर सुनना चाहते हैं, एक बात छूट गई थी, वो कौन सी बात थी? आपको याद है कौन सी बात मैंने छोड़ा? याद नहीं है? अरे वो 3 लोगों की जो दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है, तो हमने बताया था एक बाकी है, कोई गोशा छूट ना जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं बता दूं, हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। आप बोलने में डरते हैं, हम तो वो हैं जो हमारे शोरा कहते हैं, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है।
کہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے۔ تیسرا کون ہے؟ آقا فرماتے گئے سلاسو دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا گئے، اللہ تینوں کی دعا کو قبول فرما لیتا گئے۔ پہلا فرمایا مصطفیٰ نے دعوت المظلوم، مظلوم جب دعا کرتا گئے مظلوم کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا۔ دوسرا دعوت المسافر، مسافر جب دعا مانگتا گئے، اور تیسرا مسافر جو بھی ملے ان سے دعا لیا کرو، اور اگر کوئی مدینے کا مسافر مل جائے تو پھر کیا کہنے اللہ اللہ۔ وہ جب گھر سے نکلتا گئے تو کہتا نکلتا گئے، دل کی آواز کہتی ہے دل کا عالم عجیب ہوتا ہے، دل کا عالم عجیب ہوتا ہے جب مدینہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ توفیق دینا تو صرف نعتیں نہ سنو، حضور کا گنبد خضرا بھی جا کر دیکھو، مدینہ جا کر دیکھو نا، اس کی طرح سفر کوئی سفر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم نے بھی حضور کا روضہ دیکھا ہے، ندیم بھائی نے دیکھا ہے، سیب بھائی آئے ہائے کیا کہنے۔ اللہ سبوں کو گنبد خضرا کے چھاؤں میں بیٹھ کر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، سبوں کی قسمت میں لکھ دے۔ ذرا وہ پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بولے نا سبحان اللہ، اور پیار سے بولے سبحان اللہ۔ ایک شعر پڑھ دوں، مدینے کی بات آئی ہے تو اپنا نہیں ہے بھائی، ہم تو کبھی ندیم بھائی سے لے لیتے ہیں، کبھی سیب بھائی سے لے لیتے ہیں۔ یہ لوگ دن رات وہی کرتے ہیں کہ ادھر سے آیا ادھر سے آیا، ادھر لگاؤ ادھر جوڑو ادھر جوڑو، لیکن نڈر شاعر ہے دونوں، یہ دونوں پڑھتے گئے ایسا لگتا ہے کہ مصطفیٰ کا عشق بول رہا ہے۔ ذرا محبت سے مدینے کے نام پہ مدینے کی بات آئی ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور جھوم کر بولیے نا سبحان اللہ۔ نوری نوری وہاں کا سما ہے، شہر ایسا ہے میرے نبی کا۔ ہائے ہائے سنیے گا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ نوری نوری وہاں کا سما ہے، شہر ایسا میرے نبی کا، اور ناز کرتا ہے ناز کرتا ہے کعبہ بھی جس پر، وہ مدینہ ہے میرے نبی کا۔ کبھی جاؤ تو حضور کے روزے پہ، پوری دنیا کو بھول جاؤ گے، گھر کو بھول جاؤ گے، اولاد کو بھول جاؤ گے، بیوی کو بھول جاؤ گے، پوری دنیا کی محبت بھول جاؤ گے، اور یقیناً وہاں جا کر ایسا لگے گا محبت کی محبت، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کبھی جا کر تو مدینہ دیکھو، آقا فرماتے گئے، مدینے والے مصطفیٰ فرماتے گئے، آمنہ کے لال نے فرمایا تین لوگوں کی دعائیں اللہ رد نہیں فرماتا گئے، اور آخری سنو دعوت الوالد لولدہ، آقا فرماتے گئے ماں باپ جب اپنی اولاد کے حق میں دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دے، اللہ تعالی ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے صدقے میں اولاد کے حق میں ماں باپ کی مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں فرماتا گئے، بلکہ اللہ فوراً قبول فرما لیتا گئے۔ وہ بیٹا خوش نصیب ہے جس کا باپ زندہ گئے، جس کی ماں دنیا میں زندہ گئے، لیکن لوگوں آج تو بڑی شرم کی بات ہے، ایک بیٹا بڑے شوق سے کہہ بیٹھتا گئے، بے باکی سے کہتا گئے بابا آپ نے میرے لیے کیا کیا گئے، فلاں نے اپنے بیٹے کو گاڑی دے دیا، فلاں نے اپنے بیٹے کے لیے دکان بنوا دیا، فلاں نے اپنے بیٹے کے لیے مکان بنوا دیا، آپ نے میرے لیے کیا کیا گئے۔ نانا پیارے، کبھی باپ سے ایسی زبان استعمال نہ کرنا، کبھی ماں
माँ से ऐसी बातें न कहना कि तुम लोगों ने हमारे लिए क्या किया गए। अरे तुम नहीं भूल गए अपने बचपने को, वो तेरी माँ थी। अल्लाह अल्लाह, जब तू पेशाब कर देता था, जब तू नन्हा सा था, तुझे माँ एक करवट में लेकर सोती थी, तू बिस्तर में पेशाब करता था, तेरी माँ उठाकर दूसरे करवट में सुलाती थी, फिर तू पेशाब कर देता था। तेरी माँ को रहा नहीं जाता, कहीं मेरे बेटे को नमूनिया ना हो जाए, कहीं मेरे बेटे की तबीयत ना खराब हो जाए। वो तेरी माँ थी, तेरी माँ जो अपने तो गीले बिस्तर पे खुद सो गई, अपनी जगह पे तुझे रात भर सुलाती थी, फिर तू पेशाब थोड़ी देर में करता था, तेरी माँ उठाकर तुझे अपने कलेजे पर सुला लेती थी, लेकिन तू रात भर माँ के सीने पर पेशाब पाखाना करता रहता था, तेरी माँ उफ तक नहीं करती थी। अरे तू उस बाप से कहता गए कि बाबा आपने मेरे लिए क्या किया गए। अपने बाप से ऐसी जबान इस्तेमाल करने से पहले कभी याद करो, अरे वो तेरा बचपना था, तेरे बाप को अल्लाह ने ज्यादा दौलत तो नहीं दिया था, ज्यादा पैसे तो नहीं दिया था, वो तो मजदूरी करता था, लेकिन जब भी तुमने कहा बाबा आज मुझे आइसक्रीम खाने की तबीयत है, तेरे बाप के जेब में पैसे न भी हो, फिर भी तेरा बाप कर्ज लेकर तुझे आइसक्रीम खिलाता था। तूने कहा फला ड्रेस पहनूंगा, तेरे बाप ने वो कपड़ा तुझे दिलवाया। कभी बाप के हाथ के हथेलियों की लकीरों को देखना। हमने एक मर्तबा अपने बाप से पूछा था कि बाबा हमारे तो हाथों में ये लकीरें नजर आती है, आपके हाथों की ये लकीरें कहाँ चली गई? तो कहा कि बेटा ये फावड़ा और कुदाल कुल्हाड़ा चलाते चलाते तेरे बाप की हाथों की लकीरें मिट गई है। कभी बाप के हाथों की लकीरों को देखना, कहते हो आपने क्या किया? अरे बाप वो होता है जो खुद अच्छे कपड़े नहीं पहनता, अपनी औलाद को पहनाता है, खुद अच्छा खाना नहीं खाता, अपनी औलाद को खिलाता है। बाप कौन है? कभी जाकर खड़गपुर स्टेशन के बगल में देखना, जो 2 बजे भोर में 3 बजे भोर में जो रिक्शा चलाने वाला होता है वो भी किसी का बाप है, जो बाजार में फलों का ठेला लगाता है वो भी तो किसी का बाप है। याद रखना, अगर चाहते हो कि माँ बाप राजी हो जाए, अगर चाहते हो मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाए, तो माँ बाप के सामने झुककर बात करो, कभी ऊंची आवाज में बात ना करो। अगर तेरे बूढ़े माँ बाप घर के बिस्तर पे भी पड़े हो तो भी तू खुश नसीब है। अपने आप को समझना कि तेरे सर पे तेरे माँ बाप का साया अभी है, तेरे माँ बाप का हाथ अभी तेरे सर पर है। लेकिन अफसोस इतनी हैरत की बात है कि वो बेटा हमने देखा है हर साल अजमेर जाता है, 10,000 की चादर वहां चढ़ाता है, लेकिन घर में माँ को साल भर में ईद के दिन एक साड़ी नहीं देता है, बाप को एक लुंगी नहीं देता है। वो बेटा अजमेर जाकर 10,000 की चादर चढ़ाता है। मैं नहीं कहता अजमेर, मैं ये नहीं कहता कि अजमेर मत जाइए, खूब जाइए अजमेर, खूब जाइए आप बुजुर्गों की बारगाह में, लेकिन अजमेर में चादर चढ़ाने से पहले अपनी माँ को साड़ी पहनाइए, अपने बाप को लुंगी दीजिए। अरे वो बेटा जो एक लुंगी साल भर में अपने बाप से जबान खोल के मुंह भर के बात नहीं करता है, वो बेटा जाकर 10,000 लुटाता है, वो बेटा 50,000 कव्वाल और कव्वाला के ऊपर लुटाता है। अल्लाह की कसम ऐसी दौलत तेरे मुंह पे मार दी जाएगी। याद रखना, अगर माँ बाप राजी रहेंगे तो गरीब नवाज भी राजी रहेंगे, अगर माँ बाप राजी रहेंगे बगदाद वाले गौसे आजम भी राजी रहेंगे, अगर माँ बाप राजी हो गए तो आमना के लाल मदीने वाले मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे। शर्त है कि माँ बाप को राजी कीजिए, माँ बाप से कभी ऊंची आवाज में बात मत कीजिए। और मैं तो गारंटी से कहता हूँ, और मैं बबांगे दोहल कहता हूँ, जिनकी माँ नाराज हो, जिनका बाप नाराज हो घर में, वो उसका जलसे में आना भी बेकार है, क्योंकि माँ राजी नहीं है तो मुस्तफा राजी नहीं होंगे, उनका जलसे में आना बेकार है। माँ अगर राजी नहीं है तो फिर मस्जिद जाना आपका बेकार है। माँ बाप अगर राजी नहीं है, अजमेर
جانا آپ کا بیکار ہے، عمرہ کرنے جانا آپ کا بیکار ہے، پہلے ماں باپ کو راضی کیجئے۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا اس بزم میں جتنے لوگ بیٹھے گئے جن کے باپ ناراض ہے، جن کی ماں ناراض ہے، یہاں سے اٹھ کے جانا، اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ جانا اور کہنا او میری ماں، او میرے بابا، ہم نے آج تقریر میں سنا ہے آپ دونوں اگر ناراض رہو گے ہمارا جلسے میں جانا بھی کسی کام کا نہیں ہے، مسجد جانا بھی کسی کام کا نہیں ہے، مکہ مدینہ جانا بھی کسی کام کا نہیں ہے، اجمیر جانا بھی کسی کام کا نہیں ہے، گھر جانا، باپ کے قدموں سے لپٹ جانا، ماں کے قدموں سے لپٹ جانا، کہنا او میری ماں۔ ہاں ایک مولانا آیا تھا، اس نے بتایا اگر تو راضی نہیں رہے گی، بابا آپ راضی نہ رہو گے، میری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، میری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ ماں کے قدموں سے لپٹنا، جن کی ماں ناراض ہے، اور کہنا او میری ماں، ہمیں آپ کے روپے پیسے نہیں چاہیے، آپ کی دولت نہیں چاہیے، آپ کے گھر بار نہیں چاہیے، آپ کی زمین نہیں چاہیے، آپ کے مکان نہیں چاہیے، بلکہ قدموں سے لپٹ جانا اور کہنا پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے۔ ماں کے بیٹو ذرا پورا مجمع بولنا، جن کی ماں دنیا سے چلی گئی، جس کا باپ دنیا سے چلا گیا، ان دونوں کی بخشش کی نیت سے، اور جن کے ماں باپ دنیا میں زندہ گئے وہ ماں باپ کی لمبی عمر کی نیت سے پورا مجمع بولنا، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، اور تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے۔ ایک شعر پڑھوں، ارے ایک شعر پڑھوں کہ تقریر ختم کروں، ارے ختم کروں تقریر، تھوڑا سا ذرا محبت کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے سبحان اللہ۔ ندیم بھائی اب آپ ہی لوگ کا نمبر ہے، ہو گئی تقریر میری، بس بہت دیر میں نے بول دیا، اس وقت لوگوں نے سن لیا جم کے، یہی بہت بڑی بات ہے، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور پیار سے بولے لبیک یا رسول اللہ، بلند آواز سے لبیک یا رسول اللہ۔ سنیے گا، گھر جائیے گا، ایک شعر سنیے، اپنے بچپنے کو یاد کیجئے، ماں گود میں لیتی تھی، آپ نہیں سوتے تھے، ہم نہیں سوتے تھے، تو ماں لوریاں گا گا کر سلاتی تھی، لوری گا گا کے مجھے کو سلاتی ہے تو۔ آج حضرت عورتیں لوریاں گاتی ہے، پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا ہے، ہمارے علاقے میں عورتیں لوریاں گاتی ہے، اگر بچہ نہ سوئے تو گاتی ہے، آرے آبا پارے آبا ندیا کنارے آبا سونے کے کٹوری آبا دودھ بھات لیتی آبا بابو کے منہ میں گھٹو، یہ ہمارے علاقے میں گاتی ہے، ادھر بنگلہ میں کچھ نہ کچھ گاتی ہوگی، ہاں لیکن گاتی ہوگی، ہر جگہ کے حالات میں کہنا چاہوں گا او میری ماں اور بہنوں یاد کر کے جاؤ، اگر بچہ تیرا نہ سوئے، بچہ اگر پریشان رہے، بچہ اگر نیند نہ لے، بچہ اگر بے چین رہے تو لوریاں نہ گنگنانا بلکہ مصطفیٰ پہ درود پاک پڑھ لینا، تیرا بچہ سکون کی نیند بھی سوئے گا، بے چین بھی نہ رہے گا، چین کی نیند لے گا، اور تیرا بچہ جب بڑا ہوگا، جب درود پاک پڑھ کر اپنے بچوں کو سلائے گی، تیرا بچہ بڑا ہوگا، دنیا دار نہ ہوگا بلکہ غلام احمد مختار ہو جائے گا۔ لوری گا گا کے مجھے کو سلاتی ہے تو، اور او ماں مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو، مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو، ہم کو اس کے سوا اور کیا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے۔ اور سنیں
सूत्र से पता चला। एक दो मंत्र सुनाना है ना, पढ़ दे आखिरी में, पढ़ के तब खत्म, बस हो गया हो गया। एक शेर पढ़ दे, इजाजत है? टाइम नहीं है, खत्म कर दे। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, वो टाइम हुआ नहीं है ये कह रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, अब कोई ठिकाना नहीं भाई, दीवाना क्या कह रहा है खुद नहीं समझ में आ रहा है। हाँ एक शेर सुनिए। तेरी खिदमत से दुनिया में, नदीम भाई को भी पूछिए, ये माँ बाप की खिदमत का सदका है, ये जो अल्लाह ने इज्जतें अता फरमाई है, माँ बाप की दुआओं का सदका है। सैफ भाई से पूछिए, ये जो चमक रहेगा, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और ओ माँ तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भर सर पे साया, उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल के ठंडी हवा चाहिए। हयात बाकी रहेगी, फिर कभी मुलाकात होगी। एक मंत्र सुना देता हूँ हजरत, आपकी फरमाइश है, पढ़ देता हूँ। हाँ वरना तो कहेंगे ए लड़का लोग, ए क्या हुआ? बेटा ऐसी दुआ दे के जाएंगे ना, हमको खोजते रहेगा पूरा साल। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। एक मंत्र सुनिए बस, मेरी तकरीर खत्म। अब आपको नदीम भाई ही संभालेंगे, सैफ भाई ही संभालेंगे, यही दोनों। इसलिए कि आप लोग ऐसे नहीं, हाँ इन लोगों के पास आजकल कुछ लोग डंडा लेके भी स्टेज पे आ रहे हैं। हाँ ऐसे नहीं तो वैसे। सुनिएगा एक मंत्र सुनिएगा। संकट मोचन संकट हारी, इसमें सुभान अल्लाह बोल सकते हैं, ये किसी दूसरे का कलाम नहीं है, अपना है। जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी, संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। इसी को अगर अरबी में कहें तो ये होगा, या रसूल अल्लाह के उनजुर हालना, या हबीब अल्लाह के इस्मा कालना, इन्ननी फी बहरी हम मुगरकुन खुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। जरा सुनिएगा, अगर इसी को पलट के उस ज़बान में बोले तो ये बनेगा, संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी, कल्याण करो मोरा के कल्याणी, अरबन मदनी अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह बिनती कर दो मंगल मंगल, बिनती कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत गए मंडल मंडल, संपूर्ण जगत के हो पर भारी, अरबन मदनी कल्याण करो मोरा गे कल्याणी, अरबन मदनी। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। बड़ी देर से आप हज़रात बैठे रह गए, ये आपकी मोहब्बतें हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितना पैगाम मैंने दिया है, आप उन पैगामात पे अमल कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए। बेनमाजी कभी भी गौसे आजम का आशिक नहीं हो सकता है, बेनमाजी कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत का आशिक नहीं हो सकता है। इसलिए जो आशिक होगा वो महफिल में भी आएगा, और आजान होगी तो मस्जिद भी नमाज के लिए जाएगा। नमाज पढ़िए। अगर पूरी जिंदगी कोई मीलाद फातिहा में नहीं गया, मजार पे नहीं गया, अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि तू क्यों नहीं मीलाद में गया, क्यों नहीं जलसा में गया। लेकिन अगर कोई नमाज के लिए मस्जिद नहीं गया, अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा कि तू नमाज के लिए क्यों नहीं मस्जिद गया, तूने अजान सुनकर नमाज क्यों नहीं
ادا کیا. اس لیے قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کوئی پرشن کیا جائے گا تو وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا. نماز کی پابندی کیجئے. جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کی عمر سے برکت کو گھٹا دیتا ہے. برکت اٹھا لیتا, عمر گھٹا دیتا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کی روزی سے برکت کو اٹھا لیتا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی خوبصورتی کو ختم کر دیتا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو اس کا نافرمان بنا دیتا ہے. اس لیے نماز پڑھیے. یہ تو دنیا میں سزا ہے. بے نمازی قبر میں جائے گا تو قبر اسے دبائے گی, اور اتنے زور سے دبائے گی کہ دائیں پسلی کی ہڈی بائیں طرف, بائیں پسلی کی ہڈی دائیں طرف آ جائے گی. اس لیے نماز پڑھیے. ماں بہنوں آپ بھی بہانہ مت بنائیے کہ بچے نے پیشاب کر دیا کیسے نماز پڑھوں گی. بہت سارے طریقے ہیں. تم نماز پڑھو, نماز کی پابندی کرتی رہو گی, گھر میں سکھ بھی رہے گا, چین بھی رہے گا, سکون بھی رہے گا. نماز پڑھتی جاؤ گی اللہ کی رحمت گھروں میں برستی جائے گی. پورا مجمع پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پورا مجمع بلند آواز سے, تاکہ سینے میں جو گندگی بیٹھ جاتی ہے دل میں گناہ کرتے کرتے. کپڑا اگر گندا ہو اس کے لیے صابن ہے نا بھائی, صابن سے کپڑا دھو لیتے ہیں, شرف سے کپڑا دھو لیتے ہیں. لیکن اگر دل گناہ کرتے کرتے گندا ہوتا ہے اس کو دھونے کا کون سا آلہ ہے, اس کو دھونے کے لیے کون سا صابن ہے؟ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ, ہر چیز کی صفائی کے لیے ایک آلہ ہے. اور وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ, دل اگر گندا ہو جائے اس کی صفائی کا آلہ اللہ کا ذکر ہے. لا الہ الا اللہ پڑھتے جائیے گا, اللہ تعالیٰ دل کی گندگی کو دور فرماتا جائے گا. پورا مجمع بلند آواز سے پڑھیے تاکہ ابلیس شیطان جو کچھ بھی ادھر ادھر آپ کے علاقے میں ہو سب بھاگ جائے, اور آپ کا سینہ گندگی سینے سے نکل کر مصطفیٰ کے عشق کا مدینہ بن جائے. پورا مجمع پڑھیے بلند آواز سے, پہلے میں پڑھوں پھر آپ کو پڑھنا ہے. لا الہ الا اللہ, بلند آواز سے تاکہ سینہ صاف ہو جائے. لا الہ الا اللہ, بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.